ابھی تو پر بھی نہیں تولتا اڑان کو میں، بلا جواز کھٹکتا ہوں آسمان کو میں۔ السلام علیکم ناظرین، پیفا پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ اسلام آباد کے ایک ڈھابے پہ کہ پہچان بن چکا ہے اختر عثمان صاحب کی، ہمارے ساتھ موجود ہے اختر عثمان صاحب۔ آپ ان کو شعر کے حوالے سے تو جانتے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے جو سوالات آپ کرنا چاہ رہے تھے کہ اختر عثمان صاحب کون ہے، شعر کا آغاز کب سے ہوا، کہاں سے تعلق ہے، وہ ساری باتیں جو آپ اپنے پسندیدہ شاعر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو وہ ساری معلومات ملیں گی جو آپ اختر عثمان صاحب سے بیٹھ کے ان کے سامنے ان سے سننا چاہ رہے تھے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ مولا کا کرم ہے، شکر ہے سر۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور یہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں، اور یہ کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے کہ یہ ایسا انٹرویو اور ایسا اتفاق ونس ان اے وائل ہے۔ سر آپ نے وقت دیا۔ سر سب سے پہلے ہم آپ کے جو اشعار ہیں ان پہ تو لوگ جانتے ہی ہیں، آپ کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں، آپ جو سوشل میڈیا ہے اس سے بھی تھوڑے سے آؤٹ رہتے ہیں۔ یہ بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تعلیم کہاں سے حاصل کی، شعر کا آغاز کہاں سے ہوا، وہ سر آپ اپنے بارے میں بتائیے گا۔ میں 4 اپریل 1967 میں اسلام آباد کے گاؤں میں پیدا ہوا، اور میری ساری تعلیم راولپنڈی کی ہے، سینٹ پالز کیمبرج اسکول راولپنڈی۔ تو وہاں پہ میں پولین کا ایڈیٹر رہا ہوں، انگریزی کا رسالہ تھا۔ تو میں شروع سے ہی فارسی، انگریزی، اردو، پنجابی، پٹواری اور ہندی ان زبانوں میں تنقید اور شعر لکھتا ہوں۔ اور میرا پہلا جو تعارف ہے وہ 1985 میں ہوا، جب میں نے حلقہ ارباب ذوق میں یہی غزل پڑھی جس کا آپ نے مطلع پڑھا ہے، اور اس کے بعد چل سو چل لوگ محبت کرتے ہیں، جانتے ہیں، میں بھی لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ میری سکولنگ ساری پنڈی کی ہے، اور کالج بھی میرا سیٹل ٹاؤن راولپنڈی ہے۔ اور اردو غزل میں میرے استاد جو ہیں وہ ڈاکٹر احسان اکبر ہیں، جبکہ میرے غیر درسی اساتذہ میں مظفر علی سید آتے ہیں، ضیاء جلندری آتے ہیں، یوسف حسن آتے ہیں، سید چراغ حسین شاہ جن سے میں نے ناظرہ پڑھا، اور سید حسین الدین شاہ صاحب جن سے میں نے تجوید پڑھی۔ باقی ظاہر ہے ضیاء جلندری مرحوم جو ہیں وہ بھی مجھے کتابیں عنایت کرتے رہے ہیں۔ تو میں نے، آپ یہ سمجھیے کہ مظفر علی سید سے لے کے ضیاء جلندری تک، اور ضیاء جلندری سے لے کے یوسف حسن تک، ان سب سے، خورشید رضوی ہیں، توصیف تبسم مرحوم ہے، ڈاکٹر تحسین فراقی، ان سب سے کچھ نہ کچھ میں نے سیکھا ہے۔ اور افغانستان کے عظیم نقاد اور شاعر استاد خلیل اللہ خلیلی ان دنوں اسلام آباد میں قیام پذیر تھے، راندہ درگاہ تھے۔ تو ان کے ساتھ 1.5 سال صحبتیں رہی ہیں، ان میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بے دل والی میری کتاب آئی ہے، یہ اگر میں ڈاکٹر کہہ رہا ہوں استاد خلیل اللہ خان خلیلی سے نہ ملا ہو تو، یا مظفر علی سید سے نہ ملا ہو تو نہ میری شاعری اس طور کی ہونی تھی، نہ میری نثر اس طور کی ہونی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا میری ہر کتاب کا 4واں 5واں ایڈیشن چھپ چکا ہے، اور میں نے، عرفی نے میرے بارے میں ایک بات کہی ہے، عرفی شیرازی نے، کہ عمر در شعر بسر کر دے اور در باختے ہم، عمر در باختے رہا بار دیگر باختے، کہ میں نے زندگی شعر کے میلے میں لٹا دی، اور لٹائی ہوئی عمر کو دوبارہ تباہ کیا۔ تو میں کیریئرسٹ کبھی نہیں رہا۔ سیٹل ٹاؤن کالج سے میں پڑھا، پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا، ایم اے نہیں کیا میں نے، ٹھیک ہے۔ اور میری شادی میری خالہ زاد بہن کے ساتھ، ماموں زاد بہن کے ساتھ ہوئی تھی، اور میرے 3 بچے ہیں۔ بڑا بچہ جو ہے اس کا نام حماد احمد ہے، وہ حافظ بھی ہے، اور الیکٹریکل انجینئرنگ میں یہاں ایئر یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہے۔ اور چھوٹا بھی حافظ ہے، عزیر عباس اس کا نام ہے، وہ 9th میں پڑھتا ہے۔ اور میری بیٹی ہے جس نے BSMS سائیکالوجی کیا ہوا ہے،
اس کی شادی ابھی پچھلے سال 7 نومبر کو ہوئی ہے. تو اس طرح سے ہے میرا سلسلہ. اور اپنے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں سوائے ادب یا سماجی علوم کے فلسفی ہے, سائیکالوجی ہے, کوانٹم مکینکس ہے, یہ پڑھنے کے علاوہ شاید میں پیدا نہیں ہوا. یہ میرے وہ موضوعات ہیں جو میں پڑھتا رہتا ہوں, فلسفہ پڑھتا رہتا ہوں, نئی جو AI تک انسان نے رسائی حاصل کی ہے میں وہ پڑھتا رہتا ہوں. تو میری عادت ہے کہ میں ہر میدان میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں, چاہے وہ مجھے آتا ہو یا نہ آتا. یہ الگ بات. جیسے 6 زبانوں کا ذکر میں نے کیا, میں ان میں شعر بھی کہتا ہوں, تنقید بھی لکھتا ہوں. چاہے مجھے شعر کہنا آیا ہو یا نہ آیا ہو, تنقید لکھنی آئی ہو یا نہ آئی ہو. اساتذہ کے بعد پھر ٹیبل ہے جو صدر سے چلتا ہوا لیاقت باغ تک آیا, لیاقت باغ سے کمیٹی چوک تک آیا, کمیٹی چوک سے اسٹیڈیم روڈ تک آیا, اسٹیڈیم روڈ سے 9th ایونیو تک آیا, 9th ایونیو سے یہاں یہ جو ہے ماشاءاللہ ادبی ڈھابا یہاں تک آیا. اور اب ہمیں یہاں بھی 15 سال ہو گئے ہیں, اور بنیادی طور پر ہمیں 42 سال ہو گئے ہیں بیٹھتے ہوئے. اور ہماری محفل میں پروفیسر ہو, وکیل ہو, پینٹر ہو, رقاص ہو, مجسمہ ساز ہو, کالجوں کے پرنسپل ہوں, اساتذہ ہوں, یونیورسٹیوں کے بچے ہوں. 20 سال سے بچے پورے پنڈی اسلام آباد کی یونیورسٹیوں کے لڑکیاں اور لڑکے یہاں آتے ہیں, ہم ڈسکشنز کرتے ہیں اور آپس میں سیکھتے ہیں. میرا کوئی شاگرد نہیں, میں نے آج تک کسی کو شاگرد نہیں بنایا. ہاں, مشورہ ہم کرتے ہیں. اچھا سر, آپ نے یہ بتا دیا سارا کچھ اپنے بارے میں. یہ وہ ساری باتیں تھیں, میں اس لیے آپ کو نہیں ٹوک رہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں آپ کو سنیں. سر یہ بتائیے گا کہ پروفیشنلی آپ نے کوئی ساری زندگی کو جاب کی, کام کیا؟ ایف اے کے بعد شناختی کارڈ دفتر میں کی پنچ آپریٹر کی نوکری کر لی 86 میں. پھر 1997 میں نے میڈیکل بیسس پر ریٹائرمنٹ لے لی کیونکہ مجھے ہارٹ کا پرابلم تھا. اس کے بعد میں ترجمے کی طرف آیا اور مختلف انٹرنیشنل اور نیشنل انگلش ڈیلیز جو ہیں ان کے لیے لکھنا شروع ہو گیا. اور ٹرانسلیشن میری ابھی تک جاری ہے, میں کر رہا ہوں. مختلف زبانوں سے ترجمے کرتا ہوں اردو میں, اور اردو سے مختلف زبانوں میں ترجمے کرتا ہوں ان زبانوں میں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ نے کتابوں کا ذکر کیا, پہلی کتاب کب آئی تھی, کون سی تھی, اور اب تک کتنی آ چکی ہیں آپ کی بکس؟ میری پہلی کتاب 1991 سپٹمبر میں آئی تھی. اس کا نام تھا اپنی اپنی سلیب. وہ غزلوں کی کتاب تھی اور 96 صفحات پر مشتمل تھی. اور اس کا ٹائٹل اور اس کا کاغذ جو تھا وہ تھا سرخ رنگ کا, یہ کرسی جس پہ آپ بیٹھے ہوئے اس رنگ کا. تو وہ اس کے بھی ایڈیشن آئے, پھر قلم رو آئی, پھر ہم کلام آئی, پھر کچھ بچال آئے ہیں جو ساری کتابوں کا انتخاب تھا وہ آئی. اس کے بعد پھر ابد تاب آئی, پھر چراغ زار آئی. یہ غزلوں کے میرے مجموعے ہیں. 2011 میں میری نظموں کی کتاب آئی ستارہ ساز, جس کا 4واں-5واں ایڈیشن اب چھپنے لگا ہے. میں نے آپ سے عرض کی کہ میری ہر کتاب کے 4-5 ایڈیشن آ رہے ہیں. پھر میری ایک طویل نظم کی کتاب 32-33 صفحوں کی تراش آئی ہے. اس کے بعد پھر میرے مرثیوں کے 2 مجموعے آئے. اشک آباد آیا ہے, اور اس کے 2 سال بعد ابھی اسی جنوری میں شفق آباد آیا ہے. اشک آباد میں 3 مرثیے ہیں, جبکہ شفق آباد میں 6 مرثیے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر بے دل ایک مطالعہ کے نام سے میری کتاب آئی, جس پہ بڑا شور بھی ہوا, اور کچھ مخصوص حلقے جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس نے بے دل کو تصوف سے نکال دیا ہے. بے دل پر 300 سال کی گرد جمی ہوئی تھی. ہر بندہ اس کو صوفی شاعر سمجھتا تھا. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو ترقی پسندانہ نقطۂ نظر سے دیکھوں. اب آپ اندازہ لگائیے, جو یہ کہہ رہا ہے منعم اگر امروز دہت داد تبائے, کس منتظر مہدی و دجال نہ باشد, یا ہوش اگر باشد کتاب و نسخائی درکار نیست, چشم واک کردن زمین و آسمان فامیدن است. یا جو یہ کہہ رہا ہے کہ در مشرب زنو از قید مذاہب بگریز,
आफियत नीस दरन बज़्म के साजिश जंगस, वो किस तरह सूफ़ी हो सकता? बेदिल की मसनवियों में तसव्वुफ़ है और वहदतुल वजूदी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी गज़लों में इतनी तरक्की पसंदी है। मसलन ये जो डार्विनियन थेरी है, 300 साल पहले बेदिल कह चुके हैं, 304 साल पहले, 304 साल उनकी डेथ को हो गए हैं। वो कह चुके हैं कि बी हयूला ही चीज़ी काबिल सूरत न शुद, आदमी हम पीशजन कादम बुआत बूजीने बू। तो मुझे मैटर मिला, मैंने मेहनत की, 35-40 साल बेदिल को पढ़ा और 150 सफ़े की एक किताब जो है वो उन पर दे दी। मेरे आने वाले कामों में मेरी फ़ारसी की गज़लें शामिल हैं जो मैंने फ़ारसी में लिखी हैं, हिंदी भजन शामिल हैं जो मैंने हिंदी में लिखे हैं, और अंग्रेज़ी की नज़में मेरी हैं जो अंग्रेज़ी में नज़में लिखी हैं वो हैं, और उर्दू की गज़लें शामिल हैं, और इसी तरह इन सारी ज़बानों में तनकीद जो मैंने लिखी है वो आने वाली है।